أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 25۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ سورہ زخرف کا چوتھا رکوع اللہ احکم الحاکمین نے اس رکوع کے اندر 3 عنوان بیان فرمائے ہیں، 3 موضوع۔ سب سے پہلے کہ جو شیطان ہے رحمان سے منہ موڑنے والا ہے، رحمان سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر یہ بیان کیا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو پھر کفار کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو اور دروازوں اور سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جاتا، لیکن اس اندیشے کے ڈر سے کہ کہیں ساری دنیا ہی نہ کافر ہو جائے، اس بات کو عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے نہیں رکھا، جبکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کو منظور نہیں۔ اب اس رکوع میں اصل حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، یعشو اندھا، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ نقیض، ہم مقرر کرتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان۔ وہ جو شیطان ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے، 2 قسمیں ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ قرین، ساتھی، ایسا ساتھی بنتا ہے، ایسا ساتھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر کے اس کو فرزند جہنم بنا دیتا ہے۔ فرزند جہنم، جہنم کا بیٹا،
یہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے منہ موڑنے کی سزا ہے، اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے۔ بلکہ جو اللہ والے ہیں ان کی صفت بیان ہوئی ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، وہ ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ شیطان ہی اس کا ساتھی بن جائے، اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک ہم کی ضمیر شیاطین کی طرف، جو شیاطین ہیں انسانوں یا جنوں سے، لَيَصُدُّونَهُمْ، بے شک وہ روکتے ہیں، شیاطین ہم ان کو، کن کو، جو رحمان کے ذکر سے اندھے ہوتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک دیتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، حالانکہ وہ غلط راستے پر، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ان کا قول، ان کا فعل اللہ رب العزت کے راستے سے بالکل دور ہوتا ہے، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ لیڈر بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے، چنانچہ وہ برائی کے اندر آگے سے آگے چلتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی صحیح ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا، موت واقعہ ہو جائے گی۔ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، جب اللہ کے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، جس طرح سورہ رحمان کے اندر ہے، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دو مشرق سے مراد ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں۔ سورج جو ہے موسم سرما کے اندر ایک جگہ سے اور موسم گرما میں دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے فرمایا بعد المشرقین، دو مشرقوں کا فاصلہ۔ دنیا میں تو بڑی ان کی دوستی ہے، لیکن وہاں یہ خواہش کرے گا، ہائے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہو جائے۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، پس وہ برا ساتھی ہے۔ دنیا میں تو اس کو بڑا پیارا سمجھتا تھا، اب سمجھتا ہے کہ یہ بہت برا ہے، برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ
अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून। अज़ीज़ भाइयों, इस आयत करीमा में आयत नंबर 39 में एक बहुत बड़ी हकीकत का तज़किरा किया गया है। दुनिया में ऐसा होता है, हमा यारां दोज़ख हमा यारां बहिश्त, कि अगर कोई मुसीबत आ जाए सारी दुनिया पर, मसलन पुलिस ने पकड़ लिया और सब कोई पकड़ लिया, तो फिर उसमें आसानी हो जाती है। कोई मैं अकेला तो नहीं ना पकड़ा गया, सारे ही पकड़े गए हैं। दुनिया के अजाब में और मुश्किल में जब ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर इंसान को हौसला होता है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, सारे ही इस मुसीबत में मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जहन्नम का जो अजाब है वो ऐसा नहीं है, वहाँ सारे शरीक हो जाएं तो कोई हौसला नहीं होगा कि किसी में कोई नरमी हो जाए, कोई तखफीफ हो जाए। वलन यनफ़ाकुमुल यौम, आज ये बात तुम्हें हरगिज़ नफ़ा ना देगी, इस ज़लम तुम, जबकि तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो। अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून, बेशक तुम सब अज़ाब में शरीक हो, अज़ाब में शरीक हो। बल्कि वहाँ तो इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि सारी दुनिया को पकड़ लिया जाए, मेरे वालिदैन को, मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को, सब को पकड़ के अल्लाह ताला मुझे छोड़ दे। वहाँ तो ये इंसान की तमन्ना होगी। तो अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून, बेशक तुम अज़ाब में शरीक हो। तो ज़्यादा लोग अज़ाब के अंदर जब शरीक हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई तखफीफ है, ना कोई नरमी है। चलो भाई सारे ही पकड़े गए, ऐसा किसी किस्म का कोई सहूलत वाला मामला नहीं है। ये दुनिया के अज़ाब में और आखिरत के अज़ाब में फ़र्क है। अफ़अन्त तुस्मिउस्सुम्म औ तहदिल उम्य वमन कान फ़ी दलालिम मुबीन। यहाँ अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी है, क्या आप तुस्मिउस्सुम्म, बहरों को सुनाएंगे? जो बहरा है, जो सुनना नहीं चाहता, आप उसको किस तरह सुनाएंगे? वमन कान फ़ी दलालिम मुबीन, और उनको जो साफ गुमराही के अंदर है, गुमराही में सुनना चाहता ही नहीं, कान नहीं लगाना चाहता, देखना नहीं चाहता, तो आप उसको किस तरह सुनाएंगे और किस तरह हिदायत पे लाएंगे? ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी है पहुंचाना, वो आपने पहुंचा दिया है। इससे अगली आयत करीमा में एक दूसरा उन्वान शुरू होता है। पहला जो उन्वान है वो मुकम्मल हो चुका है और कुल 3 उन्वान इस रुकू के अंदर। पहला उन्वान कि जो शैतान है रहमान से मुंह मोड़ने वाला है और फिर उसका दोस्त है, और दूसरा उन्वान कि अल्लाह ताला अपने रसूल के दुश्मनों से हर सूरत इंतकाम लेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हो सकता है या आपके बाद, इंतकाम हर सूरत में। फ़इम्मा नज़हबन्न बिक, पस अगर कभी हम तुझे ले ही जाएं, दुनिया से आप चले जाएं, फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो बेशक हम उनसे इंतकाम लेने वाले हैं। इंतकाम हर सूरत में आएगा, चाहे आपकी हयाती मुबारक में आ जाए या बाद में आए, इंतकाम ज़रूर होगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का वादा है कि जो आपके दुश्मन हैं ना, ज़रूर पकड़े जाएंगे, गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ करने वाले। औ नुरियन्नकल्लज़ी वअदनाहुम, या हम वाकई तुझे वो अज़ाब दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है।
ہم دکھا دیں آپ کو وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب آ جائے۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پوری قدرت آپ کی زندگی میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ یہ عنوان مکمل ہو گیا۔ اب اس سے آگے تیسرا اور آخری عنوان جو اس رکوع کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، بالذی، اس چیز کو، اوحی الیک، جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اس وحی کو تمسک اور مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے اس آیت کریمہ میں فَاسْتَمْسِكْ، یہی لفظ اس سے ملتا جلتا ایک حدیث مبارک کے اندر ہے۔ فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اس کے اندر بھی تمسک کا لفظ آیا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے، جب تک ان کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو لفظ اس آیت کریمہ میں ہے اس سے ملتا جلتا لفظ اس حدیث پاک کے اندر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے۔ ذکرٌ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، دونوں سے، لاکا، آپ سے بھی، کیا آپ نے رب کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ یہ سوال تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے کیا جائے گا۔ وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قبول کیا ہے یا اس سے اعراض کیا ہے اور شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی بن چکے ہیں۔ عزیز بھائیوں، صحیح مسلم شریف میں کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے۔ کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، فرمایا الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جب انسان الحمدللہ پڑھتا ہے تو نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماوات والارض، جب انسان دو کلمے بولتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، خالی جگہ، ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ و سبحان اللہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور، نماز نور ہے مومن کے لیے، دنیا میں بھی
میدان محشر میں، آخرت میں، والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے اللہ کے ہاں نجات پانے کی دلیل ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کے دل سے جو نفاق ہے وہ ختم ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا جتنا صدقہ کرتا ہے نفاق مٹتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے، ہر حال میں ہر آن میں انسان کے لیے یہ بڑا ہی اچھا خیر والا راستہ ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اللہ کی کتاب قرآن پاک یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، لک اگر ایک انسان اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے، سارے حق جو 5 حق اللہ پاک نے رکھے ہیں پورے کرتا ہے۔ والقرآن حجۃ لک، اللہ تعالیٰ کی کتاب تیرے حق میں بولے گی۔ اور حدیث پاک میں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بولے گا، رب کا قرآن بولے گا، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ 2 سفارشی جسے مل گیا اسے اللہ کی جنت مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو فرمایا او علیک، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب تیرے خلاف بولے گی، جو ایمان نہیں لاتا، جو پڑھتا نہیں، جو سمجھتا نہیں، جو عمل نہیں کرتا، جو آگے نہیں پہنچاتا، سارے حق پورے نہیں کرتا، تو اللہ کی کتاب اس کے خلاف بولے گی۔ فرمایا کل الناس یغدو فبایع نفسہ فموتقها او موبقها، ہر آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر سے نکلتا ہے تو باہر جا کے اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا لیتا ہے اور کوئی اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1 ہے، سب سے پہلی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء، حدیث نمبر 223، پوری کتاب کے اعتبار سے حدیث نمبر 223 ہے، اور کتاب الطہارہ میں یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے اللہ پاک نے بیان فرما دیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تیرے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، دونوں سے۔ اور سب سے پہلے جو مخاطب اول تھے وہ قریش کے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس پہ ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں۔ اور دوسری بات ذکر سے ذکر خیر، جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی اپنے بندوں میں کر دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جائے، پھر انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب زندہ ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے دعائیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی دعائیں بھی کرتے ہیں اور ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ لَذِكْرٌ لَكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی یہ خوبصورت دعا ہے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ دے، سچی، کہ لوگ ذکر کریں ابراہیم کا تو خیر کے ساتھ، خیر کے ساتھ۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بھی دعا کر لیا کرو، یا اللہ تیرے بندوں میں میرا تذکرہ ہو تو خیر کے ساتھ ہو، بھلائی کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک انعام ہے، جو اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ اس کا ذکر خیر جاری و ساری کر دیتا ہے۔
یہ بھی یہاں بیان ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 817، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اس کتاب سے جڑ گیا اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا دکھاتا ہے، پس وہ نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ سو بھائیو، میں اور آپ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ کے رکھے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سوال کریں من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں، رحمان کے سوا، یعبدون جن کی عبادت کی جائے۔ تو پہلے جو رسول تھے وہ نبی علیہ السلام کی حیاتی مبارک میں تو نہیں تھے، تو یہاں یہ جو فرمایا کہ سوال کرو ان رسولوں سے، تو اس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ کہ پہلے نبیوں کے اور رسولوں کے جو سچے وارث ہیں ان سے سوال کرو، جو پہلی امتوں سے صحیح منہج پر چلنے والے علماء کرام تھے اس زمانے میں، ان سے سوال کر کے دیکھ لو کہ کیا کسی نبی نے شرک کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان علماء کے جو اللہ کی شریعت کو اور دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اور پہلے نبیوں کے وارث ہیں، تم ان سے سوال کر لو۔ اور دوسری بات کہ جو کتابیں ہیں، کتابیں آسمانی کتابیں جو تحریف کے بغیر ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھ لو، ان کا مطالعہ کر لو کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اللہ الہ الا اللہ، کے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی مثال اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمائی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہیں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لٹانا ہے کہ کتاب اللہ سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لیں، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کا کیا معنی کہ کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لو۔ تو یہاں پر وسأل، اور آپ سوال کریں، من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں سے، تو ایک تو پہلے نبیوں کے جو وارث ہیں ان سے سوال کر لیں، یا پھر پہلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں، یعبدون کہ جن کی عبادت کی جائے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کو یہ وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ ایک ہے، پس اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی
ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان صحت والی، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔